ہارون صاحب کچھ مزید ہم سوال پوچھوں گی، مگر جو آپ اسمبلی توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ صرف آپ ہی کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے؟ مجھے معلومات کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیٹر ٹائپ ہو رہا تھا، اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یقین سے میں کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر یا خان صاحب خود مائل ہیں نا اس طرف، اس لیے میں کہتا ہوں ایک سے زیادہ بار، دیکھیں میرا تو خیال ہے 3 بار، لیکن جو کم از کم تعداد وہ لوگ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ بار، یعنی وہ 2، ایک سے زیادہ بار کم از کم 2 تو ہوگا، اور میں نے آپ کا لیٹر ٹائپ ہو رہا تھا۔ اور خان صاحب کے مزاج کو میں خوب سمجھتا ہوں، ان کے بہن بھائی بھی اتنا نہیں سمجھتے ان کے مزاج کو جتنا میں سمجھتا ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ دیکھیں کیا کیسے آدمی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ سفر کریں بہت سارا، ٹھیک یا لین دین کریں، ٹھیک ہے، روپے پیسے کا، یا پڑوس میں رہیں۔ جب میں ہر وقت ان کے ساتھ رہا تو ایک طرح پڑوس میں رہا نا ڈیفینیٹ، کئی سال، اور سفر تو میں نے ان کے ساتھ کیا۔ صرف روپے کا لین دین جو ہے وہ دین تو تھا، لین تو نہیں ہو سکتا تھا نا خان صاحب، پیسے تو نہیں لے سکتا نہیں، میں وہ تو ویلفیئر، وہ خان صاحب نے اپنے لیے تو پیسے کسی سے اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگتے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں آپ خان صاحب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ ان کے بہن بھائیوں سے میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں۔ پھر آپ اعتراض بھی کرتے ہیں ہارون صاحب کے احتساب جو ہے صرف اپوزیشن کا ہوتا ہے، مخالفین کا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کا احتساب شروع کر دیا ہے، آپ کو ابھی بھی اعتراض ہے کہ اب آپ مائل ہو گئی؟ نہیں، آپ نے ندیم بابر کا کیوں نہیں کیا، عمر کیانی کا کیوں نہیں کیا، ظفر مرزا کا کیوں نہیں کیا، خسرو بختیار کا کیوں نہیں کیا؟ خسرو بختیار صاحب ان کو بھی نوٹس بھیجا ہے، غلام سرور خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نوٹس ملا ہے۔ غلام سرور خان تو اس لیے ناراض ہیں کہ ان کی وزارت بدل رہی تھی یا ختم ہو رہی تھی، اور خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ اسیفہ انہوں نے لکھ لیا ہوا ہے، ڈرے ہوئے ہیں کہ میرا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب نے ایک ایسا محاذ کھول لیا کہ اب اور کچھ نہیں کر سکتے، زرداری کا احتساب بھی نہیں ہو سکتا اس وقت۔ اومنی گروپ سے کسی نے پوچھا ہے، پیشیاں رک گئی ہیں، سارے مقدمات ملتوی ہو گئے ہیں، شہباز شریف صاحب پہ جو کیس چلنا تھا وہ جج بدل گئے، اب وہ عدالت کا اختیار ہے، جج بدل سکتی ہے، چند مہینوں کی پیشی نہ ہو تو اس میں آپ کہیں گے سردار صاحب کا احتساب نہیں ہو رہا؟ چند مہینے پیشی کیوں نہ ہو، جب انصاف کرنا ہو تو انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے، یہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے، آٹا چینی کا بحران، امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ، جہانگیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، بزدار صاحب کا احتساب کریں۔ جہانگیر بزدار صاحب کا کریں نا، بزدار صاحب پہ الزام ہے 5 کروڑ روپے انہوں نے الزام ہے، یا تو ان کو کلین چٹ دیں۔ میں کہتا ہوں وہ شروع سے کر رہے ہیں، الزام ہے کہ انہوں نے گھوسٹ ملازم رکھے تھے، گھوسٹ ملازم رکھنے سے بڑا تو کرائم کوئی ہے ہی نہیں، الزام ہے، ٹھیک ہے، الزام ہے کہ ان کے بھائی وہاں زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، الزام ہے ان کے رشتہ داروں نے زرعی گریجویٹس کو مارا ہے، ان کی جو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں انہیں نہیں دی۔ بزدار صاحب کا کیوں نہیں ہوتا احتساب؟ اور وہ اپنے کا نہیں، جہانگیر اب ان کا اپنا کیسے رہا؟ اب تو اس سے ناراض ہیں وہ۔ آگے چلیں، کس کی ناراضگی بتائیں گے ہارون صاحب؟ میں سنتے جاتی ہوں اور دیکھتی جاتی ہوں۔ بتا نہیں سکتا، مجھے افسوس ہے۔ چلے پھر یہ بتائیں کہ آن چودھری کہاں چلے گئے؟ علیم خان کے ساتھ نہیں، علیم خان کے ساتھ نہیں گئے، علیم خان اور شفقت محمود تو جہانگیر ترین کے دوست تھے، ساتھی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی سردی زیادہ ہے، رضائی اوڑے رکھنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، یا دھوپ زیادہ ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اون چودھری کو تو اسے ادھر واپس لے لی نا، ورنہ مانیکا خاندان کے ساتھ رابطے کا ذریعہ تو وہی بنا تھا، اور بڑا پرجوش ورکر تھا اور بڑا خادم خاص تھا۔ تو بلکہ جب میں نے کہا کہ اس کا بھی احتساب ہوگا تو خان صاحب نے بلا کے اس سے کہا کہ بھئی یہ ہارون رشید نے کیا لکھا ہے، تم تو کسی سرکاری عہدے پہ رہے ہی نہیں، مگر بعد میں خود ہی اس کو فارغ کر دیا، اور عامر کیانی کو نکالا، اس کا کرے نا، سیف اللہ نیازی کا احتساب کرے نا، اس پہ الزام ہے پارٹی فنڈز میں خرد برد کیا، وہ جائزہ تو لیں نا، اعجاز چودھری سے پوچھیں نا کیا اس نے ٹکٹ بیچے 2013 میں، پوچھیں نا، پوچھے کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو کہا 30 بندے 20 تو الگ ہو گئے، عباسی صاحب کہتے ہیں کہ 7 سیٹوں کا بس فرق ہے، کسی کو اپوزیشن کو نہیں آنا پڑے گا، ترین صاحب ایسے اڑا جائیں گے بڑا بھائی نہیں جائے کرنی ہوگا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر رہی ہے، بالکل ٹھیک کر رہی ہے، بات یہ ہے وہ فکرہ تو اب لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا کہ اللہ کو جان دینی ہے، کیونکہ افریدی نے جب سے اس فکرے کا استعمال کیا ہے، یہ بےمانی لفظ بےمانی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو جواب دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے،
جہانگیر میں 3 خصوصیات ہیں. وہ بہت امیجینیٹو ہے, بہت پریکٹیکل ہے, اور بہت ویری ڈٹرمنڈ پرسن. غلط کیا ہے. کچھ بھی کہیں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہارون صاحب, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو اپنے ریمارکس اور جو چیزیں ان کے سامنے ترین صاحب کے حوالے سے بیان کر چکی ہے, انہوں نے اپنے بیٹے سے جو زرعی زمین بالکل ٹھیک ہے, وہ بیٹے سے زرعی زمین جو خریدی غلط کیا ہوگا. اس نے کہا جی وہاں اس نے کہا کہ جی میں نہیں یہ فیصلے کرتا, یہ مینیجر کرتا ہے. ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا, میں کہتا ہوں یہ معاذ اس وقت انہیں نہیں کھولنا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا جہانگیر ترین صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, کچھ تو معاملات ہیں. اگر ہیں کاروباری بے قاعدگیاں پاکستان میں 0.01% کاروباری آدمی بچے کا اگر بے قاعدگیوں پر پکڑنا شروع کیا, 0.01%, کیونکہ سارا سسٹم FBR والے 23,000 ملازمین 25,000 ملازمین کی میں سے 22,000 کہتے ہیں, ہارون اختر کہتے ہیں 25,000 ہیں, وہ کہتے ہیں دوسرے جو اپنے بھائی آئے تھے چیئرمین بڑی بڑی مچھوں والے, کیا نام تھا, شریف آدمی ہے ویسے, وہ کہتے ہیں 22,000 آدمی, 22 میں سے 2,000 آدمی جو ہیں وہ صرف کام کرتے ہیں, 20,000 روکتے ہیں. اچھا ان سب کا احتساب ہوتا نہیں. احتساب مطلب کیا عجیب احتساب ہے, جس کا دل چاہے کریں گے. چلے چیئرمین FBR آ گئے نا ہارون صاحب, ہو سکتا ہے معاملات کچھ بہتر ہو جائے. کل آپ کو پوچھنا چاہیے تھا, مجھے بھی خیال نہیں رہا, آپ کو بھی نہیں رہا. اشفاق صاحب کی اڑی ہوئی تھی, وہ میں نے پوچھا کہ اشفاق صاحب among all the people, اشفاق صاحب وہ تو کام نہیں کرتے. صحیح ٹھیک ہے, رینجرز موجود تھے, اس کے باوجود دھاندلی کی شکایت ہوئی اور درست ثابت ہوئی. فائنلی الیکشن کمیشن کے موقف سے سپریم کورٹ نے تسلیم کیا. اچھی بات یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن بہرحال انڈیپینڈنٹلی ایکٹ تو کر رہا ہے نا, یعنی آپ اس کے فیصلے سے اختلاف تو کر سکتے ہیں, انسانوں کے فیصلے ہیں, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر پہلو سے درست ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ سرے سے ہی غلط ہو, لیکن خود مختار سول ادارے ہی ملکوں کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں. اچھا الیکشن کمیشن ہوگا تو اچھے الیکشن ہوں گے. صحیح, ٹھیک. اچھا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے ان کی خواہش تو نظر آئی کہ فیئر الیکشن ہوں. سپریم کورٹ نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کی, اور آج کے رزلٹ, آج الیکشن بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. میڈیا نے بھی اپنے اس میں ٹھیک رول پلے کیا بحیثیت مجموعی. ٹھیک ہے, پہلے تو انہوں نے PTI والوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور کہا کہ نہیں وہ تو دھند کی وجہ سے نہیں, وہ تو ایک ڈیرے پہ تھے, وہ مختلف جگہوں سے نکلے اکٹھے ایک جگہ پہ ہوئے. وہ تو آج کل تو پتہ چلایا جا سکتا ہے, آج کل تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا صرف الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. کس کس کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے ہارون صاحب؟ مطلب آرمی کو, اس لیے کہ آرمی جہاں ہوتی جہاں خاکی وردی والا کھڑا ہوتا ہے, اگر وہ ڈٹرمنٹ ہو, اگر اس کو آزادی دی جائے. ایک سچویشن تو وہ تھی نا کہ جنرل کیانی سے کہہ دیا گیا, الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن آپ کو پولنگ روکنے کی, معطل کرنے کی, روکنے کی اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ اگر وہ اجازت نہ مانگتے صحیح تو پھر وہ خود ہی حکم دے دیتے تو کر لیتے. مگر انہوں نے یہ غلطی یہ کی کہ ان سے پوچھا, انہوں نے کہا 80,000 افسر دے دیں. وہ جو تھے ہمارے الیکشن کے چیف الیکشن, ان کا نام کیا تھا, فخر الدین جی ابراہیم, ذاتی طور پہ معزز آدمی تھے, لیکن انہوں نے کہا جی 80,000 افسر دے دیں. انہوں نے کہا جی دے دیتا, جنرل کیانی نے کہا میں دے دیتا آپ کو 80,000 افسر, اگر میرے پاس ہوتے 2 لاکھ افسر ہوتے تو 80,000 دے دیتا, یا 1 لاکھ ہوتا. ہمارے پاس کل افسر 25,000 ہیں. یہ چیف الیکشن کمشنر کی یہ جناب تھی کمپریہنشن, اور اس کے ساتھ دوسرے ممبروں کی بھی. اچھا, اور وہ بیمار ہو کے گھر جا کے بیٹھ گئے. بھائی آپ بوڑھے آدمی ہیں, آپ جا کے گھر جا کے, اور پورا میڈیا ان کی دیانتداری کی تعریفیں کر رہا تھا. حال ان کا یہ تھا, 2 واقعات سن لیں. ایک تو جب چیف آف آرمی اسٹاف ان سے اجازت لے کے جانے لگے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب, جنرل کیانی کو میرا سلام کہیے گا. یعنی وہ سمجھے کوئی اور جنرل ہیں. یہ ان کی باخبری کا عالم تھا, اور یہ اس قوم کا عالم ہے, اس آدمی کی تاریخ. اور اس قوم کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کرانا ججوں کا کام نہیں ہے. دنیا میں ججوں کو نہیں بنایا. آپ کوئی آنیسٹ سول سروس کم ہوں گے,
مر تو نہیں گئے, ختم تو نہیں ہو گئے, فنا تو نہیں ہو گئے. ہارون صاحب ڈھونڈنے ایسے سے خدا civil مل جاتا ہے, ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. خدا تو بغیر ڈھونڈے ہی ملتا ہے, خدا تو ہر کہیں موجود ہے. پانی کی اس بوتل میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے, بے شک. ان رنگوں میں ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں, ان روشنیوں میں ہے.